हुकूमतें पहुंची अदालत। आर्मी चीफ का उलमा से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान ने ठहराया किसको जिम्मेदार। शहबाज शरीफ ने सुनहरे दौर का इंडिया दे दिया। 180 केस और एक शख्स। इस्तीफा बाबर का और हैरान कौन। गजा लहू लहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद जान अली और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, सबसे पहली खबर पर बात करते हैं कि तमाम हुकूमतें अदालत क्यों पहुंची। फौजी अदालतें बहाल की जाएं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का फैसला कल अदम करार दें। सिविलियन का ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दफात बहाल की जाएं। बेंच कानून के मुताबिक नहीं था। आर्मी एक्ट कल अदम होने से काबिल तलाफी नुकसान हुआ। वफाक, सिंध, केपी के, बलोचिस्तान की जो वजारत दफा है वो भी सुप्रीम कोर्ट में सदा के लिए पहुंच गई। कोर्ट मार्शल से बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी नहीं होगी। ये फैसला 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने दिया था। उसके बाद जो नुकसान हुआ है ना 9 मई के वाक़े के अंदर तमाम नुकसान हुआ है वो हर बार मैं आपको बताता हूँ। 139 गाड़ियाँ थी बशमूल, जिसमें 98 सरकारी गाड़ियाँ थी और जो जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। और उसके जो नुकसान हुआ है वो नाज़रीन 2539.19 मिलियन का हुआ है, जिसमें से 1982.95 मिलियन जो थे उनका जो फौजी तनसीबात और गाड़ियों को उसको नुकसान। उसके अंदर एक बात की गई है कि जो बेंच था वो ही गैर कानूनी था। तो सुप्रीम कोर्ट से बेहतर पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कि कौन सा जो बेंच है वह कानूनी है या गैर कानूनी है। तो इन पर तो इन्हें अदालत भी लग सकती है। तो मजीद अब ये देखते हैं कि हमारा जो निज़ाम कानून है वो आम सिविलियंस को फौजी अदालत में पेश करता है या उनको जो हमारी सिविलियन ट्रायल की अदालतें हैं उनके अंदर पेश करता है। क्योंकि अगर एक दफ़ा इनका रास्ता खुल गया तो मजीद हर बार जब भी कोई फौजी अमलाक पर नुकसान अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए। हम भी मजम्मत करते हैं कि 9 मई का वाक़या इस तरह नहीं होना चाहिए था जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया, लेकिन अब हो गया तो उनका जो ट्रायल है, जो उनकी सजाएं हैं वो सिविलियंस अदालतों में होनी चाहिए, ना कि फौजी अदालतों में होनी चाहिए। इससे उनका बुनियादी हकूक होता है, क्योंकि अब पता नहीं हुकूमतें की पहुंच गई हैं। अच्छा, मजे की बात एक हो रहा है कि पंजाब की हुकूमत जो है वफाकी जो निगरान हुकूमत है वो नहीं पहुंची अदालत में। वो भी निगरान हुकूमत जिसके वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब है, तो वो तो कभी बेतिया रोड के दौरे कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। शादरा का फ्लाईओवर भी मुकम्मल हो चुका है। उससे आगे वाला जो है इमाम कॉलोनी वाली साइड का वो भी नहीं हुआ, उसका इफ्तिताह भी हो गया। तो वो उनका काम जो है तरक्याती कामों की तरफ उनका जो है रुझान है। उन्होंने वकीलों से भी बात की तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हम आपके लिए काम करेंगे, और एक बंदा भी उन्होंने कहा है कि हम आपके लिए हुकूमत के तौर पर नुमाइंदा देंगे। तो उनकी इस तरफ रुझान नहीं है, और ये क्यों नहीं है ये पता लगेगा आने वाले वक्त में। लेकिन ये जो गैर कानूनी है ये बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बेहतर आइन की तशरीह कोई और अदालत नहीं कर सकती। जब तमाम अदालतें हाथ उठा लेती हैं, जब हम नाउम्मीद हो जाते हैं हाई कोर्ट से, सिविल कोर्ट से, हाई कोर्ट, इन तमाम अदालतों से, तो फिर हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो उससे बेहतर कानून की तशरीह कोई और अदालत नहीं कर सकती। तो मजीद देखते हैं कि इसका अदालत का रद्द-ए-अमल इस पर क्या आता है, क्योंकि इसका जो फैसला है या जिन पर तशरीह करनी है वो तो अदालती माहिरीन नहीं करनी है। उसके बाद नाज़रीन जो आर्मी चीफ साहब ने खिताब किया उसके अंदर वो कहते हैं कि ताकत का इस्तेमाल रियासत का इख्तियार, किसी ग्रोह का नहीं। आर्मी चीफ साहब कहते हैं, वो कहते हैं बगैर किसी इम्तियाज के पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। अकलियत और कमज़ोर तबकों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं। रावलपिंडी में उन्होंने उलमा से खिताब की जिसके अंदर वो ये कहते हैं, और फ़लस्तीनी और कश्मीरियों पर मुजालिम को इंसानियत के खिलाफ जो है जराइम करार दे दिया। तो जिनके पास एटमी कुव्वत हो ना वो ऐसी बातें करती अच्छी नहीं लगती। मेरे पास पिस्तौल और मेरे दोस्त को गोली मारी जा रही हो ना, अगर मैं पिस्तौल निकाल कर बैक फायर नहीं करता तो मेरी इस पिस्तौल का मुझे कोई फ़ायदा नहीं। वो ऐसी बड़ी बड़ी जंगालूदा हो जाएगी, हमारे एटमी हथियार, हमारे मिसाइल किस दिन काम आएंगे। और कश्मीर तो हमारे साथ है। आज भी मैं पढ़ा था 6 कश्मीरी शहीद कर दिए उन्होंने, भारतीय फौज ने। तो ये हालात है, तो समझ नहीं आ रही है कर क्या रहे। जिसके बाद ताकत हो वो तो ऐसी बात करता है। मैं हूं ना मजलूम, मेरे पास हक नहीं है, मैं नहीं जा सकता फ़लस्तीन। मैं ट्रेंड चला रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जिनके पास इख्तियार है वो ऐसी बातें करें तो उनको सूट नहीं करती। सिर्फ आपसे मेरा ये, और जो अकलियतें हैं, जो अब तो जो मुसलमान कम्युनिटी वो भी उस मुल्क से तंग आ गई है। 25 लाख बंदा जो है पाकिस्तान को 1 साल के अंदर छोड़ गया, वो मजीद छोड़ कर जाने को तैयार है। 25 लाख में से वो लोग आए थे जिनके पास स्किल थी, जिनके पास एजुकेशन थी, जिनको दुनिया ने हंसते हुए कबूल किया, और जिनके पास नहीं है वो बाहर जाके बेचारे मजदूरी करेंगे।
کہ ان کا اس ملک پر، اس قوم کا، اس ملک کی دولت پر اختیار نہیں ہے؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ بھی سکون کی زندگی گزار سکے؟ بلاول بھٹو صاحب آج بڑی جاریت کا جو ہے انہوں نے انداز اپنایا ہوا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں پرانے سیاستدانوں کو الیکٹیبل کی تلاش، سلیکشن ہوئی تو الیکشن ناقابل قبول، وہ الیکشن نہیں مانیں گے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی، اگلا وزیر اعظم جیالہ ہوگا۔ اور مزید وہ کہتے ہیں جمہوریت ہماری سیاست، سوشلزم ہماری معیشت، اور جو ہماری طاقت ہے وہ جمہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری ٹانگیں کھینچی گئیں تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ ان کے کتاب میں سے چند ایک ٹکڑے میں نے نکالے، اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری نے جمہوریت کو بحال کیا اور عامر مشرف کو نکالا۔ تو بلاول صاحب، یہ آپ سب کی کوتاہیاں ہیں، پیچھے سے لے کر 71 سے لے کر آج تک جتنے بھی مارشل لا لگے، بلکہ 47 سے لے کر آج تک جتنے بھی مارشل لا لگے ہیں، یہ سیاسی قوتوں کی آپس میں جو اختلافات ہیں، ان کے اندر جو ہم آہنگی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہی کوئی عامر آ کر ہم پر ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ ورنہ انڈیا میں آج تک ایک بھی مارشل لا نہیں لگا۔ ناظرین، ان سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، تو انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ ہم نے آج تک اپنے ملک میں مارشل لا نہیں لگنے دیا، جمہوریت ہے۔ 90 کی دہائی سے لے کے آج تک وہ IMF کے پاس نہیں گئے، اور پاکستان اب 27ویں بار IMF کے پاس جا رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہمیں کچھ پیسے دے دو۔ $70 کروڑ مل رہے ہیں پاکستان کو۔ ناظرین، 76 سال کا پاکستان ہے، وہ $70 کروڑ ہمیں مل رہے ہیں۔ تو یہ تو ہماری اوقات اور حیثیت ہے کہ چند کروڑ ارب ڈالر کے لیے ہم لیٹے ہوئے ہیں، جبکہ جو ہمارے ذخائر ہیں، ہمارا نہری نظام ہے، وہ جو کا دور رواں خراب ہو رہا ہے۔ ہمارے دریا، ہمارے سمندر تباہ ہو چکے ہیں۔ راوی بیچارہ دریا کے لاتا تھا، وہ ایک نہر بھی نہیں رہا، نالا بن گیا، لیٹا ہی رہتا ہے، بہتا تو ہے نہیں وہ۔ تو یہ حالات انہوں نے کر دیا، ڈیم نہیں بنائے، کالا باغ ڈیم نہیں بنایا جو بھی شروع ہوا تھا، دیا امیر محمد، ان کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ثاقب نثار صاحب کدھر لے کے چلے گئے۔ تو بس کیا کتنے کی تنقید کریں، لیکن ہمارا فرض ہے، شاید کسی نہ کسی کان پہ جوریں گے اور وہ اس بات پر عمل کرے کہ یار یہ کام ہونا چاہیے۔ آخر کار جو مجھ جیسے بندے اس ملک سے پیار کرتے نہیں جانا چاہتے، اپرچونٹیز کے باوجود بھی ہم تو بولیں گے اور کام کریں گے۔ آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے کھل کر بیان دے رہے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں پاکستان کلمے کے نام پر بنا مگر نظریاتی وطن کا حق ادا نہ کر سکے، پرانی لکیریں مٹا کر نیا راستہ اپنانا ہوگا، صرف عمران نہیں باجوہ فیض حمید بھی ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، اور آج ہماری فوج بلیک میل ہو رہی ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستانی فوج بلیک میل ہو جائے؟ ناممکن۔ دوسرا یہ، اب انہوں نے 2 آرمی کے جرنیلز کا نام لیا، ایک DGISI جنرل فیض حمید تھے، اور ایک ہمارے چیف آف دا آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب، جن کی جگ ہسائی پوری دنیا میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے رجیم چینج کیا نہیں کیا وہ بات کی بات ہے، ملک میں کیا تھا، لیکن اوورآل وہ ہمارے ملک کے چیف آف دا آرمی سٹاف۔ ہم جو مرضی کریں ان کے ساتھ، ہمارے آرمی چیف تھے، لیکن ہمیں یہ گوارا نہیں کہ کسی دوسرے ملک میں ان کی تذلیل ہو۔ دبئی میں جو ان کے ساتھ ہوا، جرمنی میں جو ان کے ساتھ ہوا، مزید فرانس سے کچھ کلپس آئے وہاں پہ جو ہوا، تو ایسا نہ کریں جب آپ ملک چھوڑیں، ملک کے عہدے سے مستعفی ہوں تو آپ کا یہ حال ہو۔ چلے کما لیا ہوگا آپ نے پیسہ، یار 1200 ارب روپیہ دیکھا جائے تو کیا حیثیت ہے اس کی، اگر حرام کہہ دو، اگر سچ میں ایسا ہے تو اگر روپیہ حلال کا بھی ہے تو اس کی وہ 1200 ارب روپے پر حاوی ہے۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں۔ تمام لوگ جو بھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو عوام کے نمائندے ہیں، ہم نے آپ کی بات کرنی ہے، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، JUIF ہو، جو بھی ہے، وہ جو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، وہ ہمارا کسی سے کوئی سروکار نہیں، ہمارا سروکار آپ سے ہے کیونکہ ہم آپ میں سے۔ اس کے بعد ناظرین، چیئرمین PTI عمران خان صاحب سے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے القادر یونیورسٹی کا، اس کے اندر جو ہے ان سے جسمانی ریمانڈ کی منظوری ہو گئی ہے، اور سائفر کیس میں انہوں نے سے 2.5 گھنٹے تفتیش کی ہے۔ 2.5 گھنٹے، مطلب ایک 72 سال کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، وزیر اعظم ہے وہ پاکستان کا، باقی لوگ چھوٹ گئے ہیں جو کہ سفیر تھے جنہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے دینا تھا، ایک وزیر خارجہ پکڑ لیے، باقی سارا وزارت خارجہ کا دفتر ہے وہ ذات پھر رہا ہے۔ یہ 2 بندے زیر اعتاب آئے ہوئے ہیں۔ تو انصاف کو جو دورہ 13 چوہرا معیار ہے نا، اس سے پرہیز کریں اور صحیح کام کریں۔ ہماری کوئی افیلیشن نہیں ہے، لیکن جو بات حق سچ ہے وہ تو کرنی چاہیے نا انسان کو۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے بیٹے کی سالگرہ تھی تو ان کی بات نہیں کروائی گئی، تو یہ تو بڑی بری بات ہے۔ کوئی بھی جیل میں ہو، پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، وہ سابق وزیر اعظم تھے، ان کی بات کروانی چاہیے تھی، چاہے اس کی جگہ نواز شریف بھی ہوتے، فضل الرحمان بھی ہوتے، اور جو سیاسی لیڈر ہیں رضوی صاحب ہوتے، تو ہم نے تب بھی یہی بات کرنی تھی کہ اس طرح کا نہ کام کیا جائے۔ یار ٹھیک ہے، ان پہ کیسز چل رہے ہیں، 180 کیس ہیں ان پر، تو 2-4 تو ابھی تک لگے ہیں، باقی
75 کے 76 کے, اس کا ہی پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو وہ تو ٹھیک ہے ریاستی بربری ہے جو بھی, لیکن ان کے بیٹے کی سالگرہ کی بات تو کروانی چاہیے تھی. علیمہ خان صاحب جو ان کی بہن ہے وہ کہتی ہیں عمران پر سزائے موت کی دفعات لگائی جا رہی ہیں, انصاف ملنا چاہیے. اب انصاف ملتا ہے نہیں ملتا ہے جوڈیشری کا. میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان رینک میں 129 نمبر پر آتا ہے 140 ممالک میں سے. 140 ممالک میں سے پاکستان 139 نمبر پر آتا ہے انہیں جوڈیشل سسٹم کی وجہ سے. تو اس پر غور کریں جناب. جان کے مان پاؤں تو قاضی فیض صاحب, آپ سب سے بڑے جج ہیں پاکستان کے, تو آپ سے درخواست کر سکتے ہیں, خدا کا واسطہ ہے کہ پاکستان کی رینکنگ اوپر لے کے جائیں. اور رینکنگ کیسے اوپر جائے گی جب پاکستانی قوم کو انصاف ملے گا. اس کے بعد ناظرین کچھ کھیل کی دنیا سے خبر لیتے ہیں کہ بابر اعظم کے استعفیٰ پر جو میتھیو ہیڈن ہے وہ آسٹریلیا کے بلے باز تھے اوپنر, اور پاکستان کے بیٹنگ کے کوچ تھے. انہوں نے اظہار جو ہے حیران ہوئے ہیں کہ حیرانی کا اظہار کیا کہ وہ کیوں چھوڑ گئے. تو باقی تو بہتر ہے کہ ان کا ایک تجربہ ہے, وہ بہتر جانتے ہیں, اوپنر ہیں اور بیٹنگ کے کوچ رہے ہیں. تو اگر وہ حیران ہے تو سوچنا چاہیے کہ کیا جو نئے کپتان شاہین شاہ افریدی اور شان مسعود جو ٹیسٹ کے آئے ہیں کپتان, تو تھوڑا نظر ثانی کرنا چاہیے. بہتر تو آپ لوگ جانتے ہیں جو کہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اگر دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو کہ اس فیلڈ سے وابستہ ہے, جنہیں پوری زندگی اس فیلڈ کو دی ہے, اگر وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر نہیں ہے, حیران ہوئے ہیں, تو اس پر ایک دو نظر ثانی کرنی چاہیے. مزید ناظرین غزہ لہو ہسپتال تباہ, یہ سب کچھ بتا کر دکھ ہوتا ہے. میں شروع میں اس لیے بات نہیں کرتا, اگر شروع میں نے اس پر بات کر لی تو مجھ سے باقی ویڈیو نہیں بنائی جاتی, بہت مشکل سے بناتا ہوں. جس میں وہ کہتے ہیں 43 روز ہو چکے ہیں اس کے اندر اس جنگی جرائم کا ہوتے ہوئے. جنوبی افریقہ, بنگلہ دیش میں 5 ممالک ہیں جو عدالت میں گئے ہیں کہ اس جنگی جرائم سے اسرائیل کو روکا جائے. تو جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 5 فوجی ہلاک ہو گئے, قبضے کا ارادہ نہیں, اسرائیلی وزیر اعظم. تو ہم تو اسرائیل کو اسٹیٹ نہیں مانتے, تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو وزیر اعظم نہیں کہیں گے, صرف ایک کہیں گے جس کے منہ کو خون لگ چکا ہے. وہ لفظ میں استعمال نہیں کروں گا. خون لگ چکا اس بندے کے منہ کو, اور وہ بندہ جو کہہ رہا ہے ہمارا قبضے ہو گیا ارادہ نہیں. اور قبضہ کیا ہوتا ہے بھائی, بندے مار دیے, اسپتالوں میں گھس گئے, 26 اسپتال تباہ کر دیے چھوٹی سی پٹی کے اندر. ان کے بعد انہیں رہنے کے لیے وجہ ہی کوئی نہیں چھوڑی. بچے رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں. 30,000 سے زیادہ جو ہیں لوگ زخمی ہیں, 1700 کچھ لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں, اور 1770 بچے لاپتہ ہیں. یہ حالات ہو چکے ہیں وہاں پر. تو اف ہے مسلم امہ پر, اف ترکی پر, اف پاکستان پر, اف بنگلہ دیش پر, سعودی عرب پر, بس اف ہی ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ناظرین نئی ویڈیو میں. ہمیں سپورٹ کریں, چینل کو لائک کریں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ.